بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today we are going to start lesson number 3 of نورانی قاعدہ. تختی نمبر 100 ہم شروع کریں گے جس تختی کا نام ہے حروف مقطعات. اب حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لیٹرز ہیں، کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جو جوائننگ لیٹرز ہیں، جوائن کر کے لکھے گئے ہیں. یہ کچھ ہیں، یہ ہیں حروف مقطعات. اب یہ ہوتے کیا ہیں؟ قرآن پاک کے کچھ سوراز ایسی ہیں، جیسے ٹوٹل تو 114 سوراز ہیں نا، تو ان میں سے 29 سوراز ایسی ہیں جن کا سٹارٹ جو ہے وہ ان حروف سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ قرآن پاک کی کچھ سوراز ایسی ہیں جن کا سٹارٹ ان لیٹر سے ہو رہا ہے یا ان الفابیٹ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز، اس کا مطلب جو ہے شارٹن یا ایبریویٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم کسی لانگ چیز کو شارٹ کر کے ایبریویٹ کر کے بات کریں، جس کی جیسے فار ایگزامپل ایس بی پی کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے شارٹ اینڈ کر دیا، ایبریویٹ کر دیا ایس بی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب یہ بھی اسی طرح یہ ایبریویٹڈ ہے، الف لام میم، لیکن اسٹیٹ بینک کو تو ہم نے ایبریویٹ کر دیا کہ اس کی ایبریویشن یہ ہے. ان کی ایبریویشن کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں یہاں پہ کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے، کہ اس کو کتنا پرولونگ کریں گے، کتنا اسٹریچ کریں گے. اوکے. اور تھرڈ چیز یہ آ جاتی ہے کہ یہ لیٹرز جو ہے وہ دکھنے میں جوائنڈ ہے. ٹھیک ہے، الف لام میم ٹوگیدر ہیں، لیکن ہم نے ریڈ اسے سیپریٹ کرنا ہے. علم بھی نہیں، وہ سے اس طرح کچھ جیسے ملا کے پڑھتے ہیں ویسے نہیں پڑھیں گے. جیسے ہم نے تختی نمبر 2 میں لیسن نمبر 2 میں ہم نے لیٹرز جوائنٹ تھے بٹ ہم نے سیپریٹ پڑھا ہے. سملرلی یہاں بھی لیٹرز جوائنٹ ہیں بٹ ہم نے سیپریٹ پڑھنا ہے، الگ الگ کر کے، ان کی شد، مد، کھڑی زبر سب کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو چیزیں ہو گئیں حروف مقطعات کے بارے میں. اب اس تختی میں ہمارے لیے نیا چیز کیا ہے، نئی چیز کیا ہے، نئے پوائنٹس کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں. سب سے پہلے ہے مد، یہ جو اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو، سب سے پہلے کیا ہے؟ مد ہے آپ کے پاس، مد ہے. پھر آپ کو ڈبلیو فارم میں یہ چھوٹی سی شد نظر آ رہی ہے میم کے اوپر. ٹھیک ہے. سب سے نمبر 1 پہ مد ہے. مد یہ جو اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو، ہاف مون کہہ لیں اس شیپ میں، یا اپوزٹ سی کا اپوزٹ دیکھ لیں، وہ کہہ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی جس سے آپ کو آسان سمجھ آئے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. میں تو اسے سمجھتی ہوں الٹا مون بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے مد آ گئی، اس کے بعد آ گئی شد، اور تھرڈ 1 پہ یہ ہے کھڑی زبر. یہ جو الف ہے، چھوٹا سا الف کھڑا کیا ہوا اوپر، یہ را کے اوپر بھی ہے کھڑی زبر. آگے پھر را کے اوپر، پھر ہا اور یا کے اوپر بھی. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے 3 پوائنٹس. اس تختی میں ہمارے لیے 3 پوائنٹس نیو ہیں. یہ مد ہے، اور یہ ڈبلیو فارم میں شد ہے، اور الف کی طرح یہ کیا ہے؟ کھڑی زبر. ان کے نام آپ میمورائز کر لیں. اب اگلی چیز آ جاتی ہے، ہم نے اسے پڑھنا کیسے ہے. دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے الف لام میم. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے پروناؤنس کیسے کرنا ہے؟ جب شد آئے گی تو کیسے، مد آئے گی تو کیسے. جب یہ مد آتا ہے نا کسی بھی حرف لیٹر کے اوپر، تو ہم نے اسے اسٹریچ کرنا ہوتا ہے. اسٹریچ یو کین سے اپ ٹو 4 to 5 سیکنڈ. ٹھیک ہے. شاد جس کے اوپر مد آئے گا اس میں ہم نے کافی لمبا کرنا ہوتا ہے. اور جس کے اوپر کھڑی زبر آتا ہے تو اس کا آپ ہاف کر لیں، اور لیس دین ہاف کر لیں. مطلب اگر ہم نے مد کو اسٹریچ کیا ہے نا 4 سیکنڈ کے لیے یا 5 سیکنڈ کے لیے، تو کھڑی زبر کو ہم 1-2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے. مد اور کھڑی زبر کا سمجھ آ گیا. اب آ گیا شد. جس حرف کے اوپر شد ہوتا ہے، میم کے اوپر یا نون کے اوپر، وہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی آواز آتی ہے، اس طرح کا ساؤنڈ آتا ہے. جیسے اگر میں ایک سے پڑھوں تو یہ ہے الف لام میم. اوکے. اب یہ جو میں نے کہا ہے الف تو سمپل آ گیا، کیونکہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کھڑی زبر بھی نہیں ہے، مد بھی نہیں ہے، الف ایسے ہی آئے گا.
لام اور میم کے اوپر لام کے اوپر مد ہے اور میم کے اوپر شد بھی ہے اور مد بھی ہے. ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ الف لام میم. اب یہ لام جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے اور ہم نے ساتھ ہی میم سٹارٹ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شد میم کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ میم کے اوپر شد ہوگی اوبیسلی، کیونکہ لام جیسے ہی اینڈ ہو رہا ہے ہم نے ساتھ ہی میم سٹارٹ کر دیا. ہم نے یہ نہیں کیا الف لام میم، ایسے نہیں پڑھا، ہم نے لام کے ساتھ ہی میم کو جوائن کر لیا. اگین جو اس میں یہ آیا نا، یہ میں نے غنہ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں غنہ. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مد کی کیا پہچان ہوتی ہے، کھڑی زبر کی کیا اور شد کی کیا. اگین پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دوبارہ گائیڈ کرتی ہوں. اسے ہم فرسٹ ون پڑھتے ہیں الف لام میم. اوکے سمجھ آ گیا؟ الف لام میم. اب نیکسٹ ایسے ہے، نیکسٹ بھی میم کے اوپر شد ہے تو ہم لام کے ساتھ ہی، یہ ہے الف لام میم صاد. اوکے شد مد ہے تینوں کے اوپر، لام کے اوپر، میم کے اوپر، صاد کے اوپر. تینوں کو لمبا کریں گے، اسٹریچ کریں گے اپ ٹو 4 to 5 سیکنڈ. اور میم کے اوپر شد ہے تو میم 2 بار پڑھا جائے گا. لام جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم میم کو سٹارٹ کریں گے غنہ کے ساتھ. تو ہم پڑھتے ہیں الف 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 لام میم صاد. سمجھ آ رہی ہے؟ شد ہونے کی وجہ سے ہم نے لام کے ساتھ ہی میم کو سٹارٹ کر لیا تو وہ کی آواز نکلی اور وہ غنہ بھی ہو گیا ہمارا. اگین الف لام میم صاد. سمجھ آ گیا؟ اب نیکسٹ ون آگے ہے الف لام را. را کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، یہاں صرف لام کو لمبا کرنا ہے. الف لام را. ٹھیک ہے، الف لام را. اس میں ہم نے نہیں بولا کیونکہ میم ہے نہیں اور نہ ہی شاد نہیں ہے اس کے اوپر. تو ہم الف لام را لام را. اوکے نیکسٹ ون الف الف لام میم را. اگین الف لام میم را. ٹھیک ہے، ہم نے 4 لیٹرز پڑھ لیے ہیں جوائننگ لیٹرز. ٹھیک ہے، یہ ہے الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جب آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو باقی آپ آرام سے پڑھ لیں گے خود بخود. اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے لیٹر؟ کاف ہا یا عین صاد. تو ہم اسے لمبا کریں گے. کاف ہا یا عین صاد. اوکے اگین کاف ہا یا عین صاد. نیکسٹ ون طه. کیونکہ اس کے اوپر مد نہیں، ہم لمبا زیادہ نہیں کریں گے. اگین طه طه.
इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।